پیارے بھائیوں، اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ شبہات کا ازالہ چاہتا ہوں۔ نمبر ایک حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا۔ اللہ کی قسم، میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے کے مقابلے پر دنیا میں رغبت کرو گے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی آڑ میں لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا اندیشہ نہیں ہے، پھر یہ امت کیسے شرک کر سکتی ہے؟ اور خوب لوگوں کو اس حدیث کی آڑ میں قبر پرستی کے شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس حدیث کی وہ شرح بیان کرتا ہوں جو اس حدیث کی شرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قولہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا ای علی مجموعکم لان ذلک قد وقع من البعض۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے تمہارے متعلق شرک کا ڈر نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، کیونکہ امت مسلمہ میں سے بعض افراد کی جانب سے شرک کا وقوع ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمت اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 157 کے اندر بھی یہی اس حدیث کی شرح بیان کی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام شرک نہیں کریں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بات کے اولین مخاطب آپ کے صحابہ کرام ہی تھے۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتی ہیں، وَأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُشْرِكُونَ بَعْدَهُ فَكَانَ كَذَلِكَ۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام شرک کا ارتکاب نہیں کریں گے، اور اسی طرح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور احادیث مروی ہیں جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ شرک کا ارتکاب کریں گے اور کر رہی ہیں، جیسا کہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، کتاب الفتن میں حدیث کا نمبر ہے 2224۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى يعبد الاوثان، کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک میری امت میں سے کچھ قبیلے مشرکوں کے ساتھ جا کر نہ مل جائیں اور بت پرستی اختیار نہ کر لیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے پہلو کے نقش قدم پر چلو گے، بالکل ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اگر ان میں سے کوئی کسی سانڈے کے سوراخ میں گیا تو تم بھی ان کے پیچھے جاؤ گے۔ قالوا الیہود والنصارى، اللہ کے رسول سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی، کیا اگلے لوگوں سے آپ کی مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ قال فمن، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اور کون مراد ہو سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، یہودی اور عیسائی قبر پرستی کے شرک میں مبتلا تھے، جیسا کہ آپ لوگ تفصیل سے پیچھے سن چکے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو صالحین کی قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ان باتوں کو شرک نہیں سمجھتے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے انبیاء اور صالحین کی شان میں غلو کیا۔ اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا اور دیگر صالحین کی شان میں غلو کیا۔ عیسائیوں کے بارے میں
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر بھی ایک شاعر اٹھا، اس نے کہہ دیا وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اعوذ باللہ من ذالک، نبی کو اللہ بنا دیا اور اللہ کو نبی بنا دیا۔ اور ایک نے کہا حقیقت میں دیکھا تو خواجہ خدا ہے، ہمیں در خواجہ پہ سجدے رواں ہیں۔ اور ایک نے کہا چاچڑ ونگ مدینہ ڈسے کوٹ میٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ، اعوذ باللہ من ھذا الکفر ومن ھذا الضلال۔ اور کچھ لوگوں نے عیسائیوں کی طرح یہ کفریہ نعرہ بلند کیا، نعرہ الہی یا علی۔ میرے بھائیوں اب آپ لوگ خود سن لیجئے کہ کس طرح ان لوگوں نے جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو الہ، معبود، اللہ قرار دیا ہے۔ نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے الہی، نعرے الہی، نعرے الہی، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، 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 نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ کفر نہیں، یہ شرک نہیں، تو پھر ہم نہیں جانتے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، کیا مشرکین کے سینگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہودی اور عیسائی اپنے اپنے علماء اور مشائخ کی اندھی تقلید میں مبتلا تھے، اسی طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے اماموں اور پیروں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموزات کو رد کر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوسرا شبہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس بد عقیدگی کا شکار ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی تھی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کو پکارا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی بلکہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ موضوع روایت کرنے والا راوی ہے۔ میرے بھائیوں آدم علیہ السلام نے جو کلمات کہے تھے جب ان کی توبہ قبول ہوئی تھی وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 کے اندر وارد ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ امام ابن کثیر فرماتی ہیں یہ وہ کلمات ہیں، یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام نے کی تھی اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں یہ ایک جھوٹ ہے جس کی کوئی اصل نہیں بلکہ یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے نکلا اور نہ کوئی اس سے نکلا۔ یہ بات بھی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں لوگوں کے اندر ایک اور بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیدا کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو اس کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ بات بھی میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں
یہ بات قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 کے اندر یوں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ یعنی ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ ہم فقط اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں خالصاً۔ ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔